السلام علیکم۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی یہ وہ رات ہے جس رات میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے، گناہوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرے میں موجود نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے گھر سے باہر نکلی کہ میرے آقا کہاں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تلاش کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے حضور جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور مرنے والوں کی بخشش کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ میرے حضور نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ، اس رات کو مجھے عرش پر بلانے والا رب، ساتوں آسمان کی سیر کرا دینے والا رب، جنت کا نظارہ کرانے والا رب، دوزخ کا نظارہ کرانے والا رب، اس رات کو میرا کریم رب آسمان سے دنیا پر ایک خاص نزول رحمت فرماتا ہے، آسمان سے زمین پر ایک خاص تجلی فرماتا ہے۔ اس رات کو یعنی شب برات شعبان کی 15ویں رات کو میرے اللہ نظر رحمت فرماتا ہے اور ساتھ میں اعلان کرتا ہے کہ دنیا والوں، آج کی رات ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ میں سارے کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا، کوئی مجھ سے حلال رزق طلب کرنے والا، آج رات میں اسے رزق سے مالا مال کر دوں گا۔ کوئی مجھ سے بیماری سے نجات مانگنے والا، میں اسے تندرستی عطا کر دوں گا، اسے صحت عطا کر دوں گا۔ کوئی مجھ سے اپنی عمر میں برکت مانگنے والا، اس کی عمر میں برکت ڈال دوں گا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا تم جانتی ہو؟ حضور، میں تو نہیں جانتی۔ حضور، آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں، آپ کا اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، عائشہ، اس رات کو اولاد آدم کے جتنے لوگ اس سال میں پیدا ہوتے ہیں اور جتنے لوگ اس سال میں فوت ہوتے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں اور جتنے لوگ جاتے ہیں، عائشہ، اس بابرکت رات کو ان سب کا آنا اور جانا لکھا جاتا ہے۔ کون آ رہا ہے اس سال میں، کون پیدا ہوگا، کس ٹائم پیدا ہوگا، ان تمام لوگوں کا جینا اور مرنا لکھا جاتا ہے۔ اس رات کو رب العالمین کے حکم کے مطابق فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، کائنات میں پھیل جاتے ہیں، ہر ایک گھر کے اندر جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سویا ہوا ہے، کون اللہ کے حضور ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کون ہے جو نیند کے مزے لے رہا ہے اور کون ہے جو قرآن مجید کی تلاوت فرما رہا ہے۔ اس رات کی جو بہترین عبادت ہے وہ توبہ کرنا ہے۔ شب برات کی رات کی جو بہترین عبادت ہے، شعبان کی 15ویں رات کی جو بہترین عبادت ہے، وہ ہے رو رو کر توبہ کرنا، گر گرا کر توبہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ نوجوانوں، تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو اللہ کا حبیب بننا چاہتا ہے؟ اگر تم اللہ کے حبیب بننا چاہتے ہو تو شب برات کی رات، بابرکت رات، مقدس راتوں میں سے ایک خاص رات، اس رات میں اللہ کے حضور توبہ کرنا، اللہ کے محبوب بندے بن جانا۔ خوش قسمت انسان ہے وہ جو اس بابرکت رات میں قرآن مجید اٹھائے، قرآن کی زیارت بھی کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دلوں پر میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندا ہو جائے تو قرآن پڑھ لیا کرو، یعنی قرآن سن لیا کرو، اور اگر دلوں پر زنگ چڑھ جائے تو قرأت قرآن کر لیا کرو۔ میری امت، قرآن کی طاقت کو سمجھو، قرآن کی قوت کو سنبھل جاؤ۔ فرمایا، جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کون سا شخص ہے جو پریشان حال ہے، روزی کے لیے پریشان ہے، فرشتے اسے روزی عطا کرتے ہیں، رزق سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے اللہ کے حکم کے مطابق کون ہے جو اولاد کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اسے نیک نرینہ اولاد عطا کرے۔ کون ہے جو روزی کے لیے دعا کر مانگے، کون ہے جو بیماری سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگے،
کون ہے جو اپنی بخشش کے لیے دعا مانگے، اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے۔ اس رات کی بہترین عبادت توبہ کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ یہ رات تمہاری زندگی میں غنیمت کے طور پر آ رہی ہے۔ یہ خاص رات ہے، بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس رات میں چند لوگ ایسے ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشرک، شرک کرنے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا شخص شرابی، شراب پینے والا۔ یہ وہ شخص ہے جو شب برات کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ زانی شخص بھی شب برات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ سود خور شخص بھی شب برات کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ جب تک یہ تمام لوگ توبہ نہیں کریں گے۔ اس رات کی بہترین عبادت توبہ ہے۔ مشرک بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ زانی بھی کیوں نہیں، اگر وہ توبہ کرتا ہے پھر سے گناہ نہیں کروں گا مالک، وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ شرابی کیوں نہیں، وہ پھر ایک بار دل سے توبہ کرتا ہے، ابھی ان کے منہ سے توبہ نکلے گی، اللہ تعالیٰ توبہ قبول پہلے ہی فرما لے گا۔ تو یہ بابرکت رات ہے، اپنی زندگی میں اس رات کو غنیمت جانیے۔ اس رات میں گر گرا کے، رو رو کے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا۔ اس رات جتنی ہو سکے عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی توبہ کریں اور اچھے اخلاق سے زندگی بسر کریں۔ اچھے اخلاق کی 360 اقسام ہیں۔ ایک صفت بھی کسی کو نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ حقیقت میں حسن و اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں کئی نیک اعمال شامل ہیں۔ چند اعمال یہ ہیں: معافی کو اختیار کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جاہلوں سے اعراض کرنا، قطع تعلق کرنے والوں سے صلح رحمی کرنا، محروم کرنے والوں کو عطا کرنا، ظلم کرنے والوں کو معاف کر دینا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، نرم مزاجی، بردباری، غصے کے وقت خود پر قابو پا لینا، غصہ پی جانا، درگزر سے کام لینا، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں میں صلح کروانا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا، دعائے مغفرت کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، کمزوروں کی کفالت کرنا، لاوارث بچوں کی تربیت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، علماء کا ادب کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، مسلمانوں کو لباس پہنانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، مشقتوں کو برداشت کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کرنا، اہل و عیال پر خرچ میں کشادگی کرنا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری زندگی کے روزے دار جس نے زندگی میں کبھی ایک بھی روزہ نہ چھوڑا ہو، ساری زندگی کے عبادت گزار جس کی زندگی کی کوئی رات بغیر عبادت کے نہ گزری ہو، ساری زندگی کے تہجد گزار جس کی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، ساری زندگی کے روزے دار، ساری زندگی کی عبادت گزار، ساری زندگی کے تہجد گزار سے بڑا درجہ ہے۔ اچھے اخلاق والے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔